لیکن جو فیوزات ولایت سے کہ جس ولایت کے ملنے سے بندے کو کرامت ملتی، جس ولایت کے ملنے سے بندہ صاحب کرامت بنتا، جس کے وجود میں حیبت ہوتی، جب دعا کرتا خدا دعا قبول کرتا، کہ ایسی ولایت اگر کسی مریض کو دعا کرے تو مریض کو شفا مل جائے۔ یہ کرامت کب ملتی؟ سید علی حمدانی مقبوضہ کشمیر میں ان کی قبر ہے، آج ان کی کتابیں کراچی لائبریری میں موجود ہیں، یعنی ان کی عرفانی کتابوں کو عرفان اسلامی یونیورسٹیز میں ایسا سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اتنے بڑے عالم دین ہیں۔ فرماتے ہیں اس زمانے میں یہ اسپیشلی صوبہ سندھ میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اہل بیت کے چہنے والوں کے صوبے میں آ گیا ہے۔ تو یہاں کا کسی مولوی کی تبلیغ کا اثر ہے؟ کس کا اثر ہے؟ یہ صاحبان کرامت کا اثر ہے۔ جیسے قلندر ہیں، شاہ ابو حنیفہ ہیں، جیسے بڑے صاحبان کرامت اولیاء اللہ گزرے، تو ولی اگر زندہ بھی ہو تو اثر چھوڑتا ہے، ولی اگر مر بھی جائے، زمین میں دفن بھی ہو جائے، تو اس کے جسد کا یہ اثر ہوتا ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں علی کی محبت کو باندھتا رہتا ہے۔ اسے کرامت کہتے ہیں، اسے کرامت کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو ایک جنگل میں آ کر روکا، ایک ایسی سرزمین جو بنجر زمین، صحرائی زمین تھی، اور یہ سوچا تھا کہ ایسی زمین پہ حسین کو شہید کر دوں گا، اور لوگوں کو کہوں گا قاضی بٹولا تھا، آیا تھا، میں نے مار دیا۔ کس کو یاد رہے گا کہ حسین تھے، نبی کا نواسا تھا، اتنی کوفے سے دوری پر میں نے امام حسین کو روک لیا، کیوں شہر کی غریب آنے نہ دیا؟ ایک صحرا ہے، صحرائے کربلا، میں نے وہاں پہ حسین کو شہید کروا دوں گا، کس کو پتا چلے گا؟ اللہ کی بات آتی ہے، ایک وہ پلاننگ ہے جو تو کرتا ہے، ایک وہ پلاننگ ہے جو میں کرتا ہوں۔ جس زمین کو تو نے حسین کا مقتل بنایا تھا، میں خدا اسی زمین کو مومنوں کے لیے جنت بنا دوں گا۔ کس نے سوچا تھا ہو سارا جہاں پہ 72 آئے تھے، آج 25 ملین لوگ اس صحرا میں جاتے ہیں، اتنی عدد میں لوگ جاتے ہیں، پوری دنیا اس کائنات اس ٹکڑے کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ یہ جسد مبارک امام حسین کی کرامت ہے، اسی کو ولایت کہتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن جسد میں یہ کرامت ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ بابوے کی قبر 500 سال کے بعد کھودی گئی، 500 سال کے بعد، وہ جائیں تو قبر کی زیارت کریے گا، 500 سال کے فاصلے کے بعد قبر کھولی، کفن بھی ویسے کا ویسا، جسد بھی ویسے کا ویسا، کافور بھی ویسے کا ویسا، یہاں تک کہ جس پانی سے غسل دیا گیا تھا وہ قطرے بھی چہرے پر ویسے کے ویسے تھے۔ کس کا اثر ہے؟ یہ کرامت کا اثر ہے، یہ ولایت پذیری کا اثر ہے، ایکسپٹنس آف ولایت کا اثر ہے، یہ ولایت عملی کا میدان میں آتا ہے، پھر خدا کو لذتیں دیتا ہے۔ ان لذتوں کا اس نے کبھی احساس نہیں کیا۔ ہاں نیاز کی اپنی لذت ہے، کھانے کی اپنی لذت ہے، بندہ کھاتا ہے، لیکن وہ اچھی سے اچھی دیگ بنائے گا، تجھ سے اچھی دیگ کوئی اور بنا لے گا، تو اچھے سے اچھا کھانا بنائے گا، تجھ سے اچھا کھانا اور بنا لے گا، تو دنیا میں جو بھی لذت دے گا، تجھ سے بڑا بھی کوئی ہے تو اس سے بڑی لذت لوگوں کو دے، لیکن جو لذت ولایت اہل بیت ہے، جو لذت کرامت ہے، وہ کسی طرح سے نہیں ملتی، وہ بس در علی ابن ابی طالب سے ملتی ہے۔ اس ولایت کا مزہ بس اسی کو ملتا ہے تو اپنے وجود میں ولایت اہل بیت کو نافذ کرتا ہے۔ مولا یہ ولایت کب نافذ ہوگی؟ علی اللہ کی بات کر رہا تھا، کشمیر کو یاد سوچیے کہ ایسے ایسی جگہوں پہ آ جاتے ہیں کہ پورے اطراف میں دشمن اہل بیت ناصبین ہیں، لیکن بیچ میں گاؤں آتا ہے پورا گاؤں شیعوں کا۔ کبھی سوچا کہ شیعہ کیسے بنے؟ ہاں، پاراچنار کا سارا اطراف ناصبیوں کا، بیچ میں ایک گاؤں ہے شیعوں کا، گلگت بلتستان کا سارا اطراف ناصبیوں کا، بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو مارا گیا، لیکن پورا گلگت پورا بلتستان اہل بیت کے چاہنے والا ہے۔ اسی طرح کشمیر میں چلے جائیں، کافی اطراف میں ناصبی ہیں، لیکن کچھ ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ پورا کا پورا گاؤں مطلب اہل بیت کے چاہنے والا ہے۔ آج منصورہ کی سائڈ پہ چلے جائیں تو یقین نہیں آئے گا، پہاڑیوں میں گاؤں ہیں لیکن سارے اہل بیت کے ماننے والے ہیں، پھر نیچے آئیں گے وہ سارے ناصبی ہیں، تو سمجھ نہیں آتا اوپر والے علی والے کیسے بنے اور نیچے والے ناصبی کیسے بنے۔ یہ کچھ صاحبان کرامت ہوتے ہیں۔ تبلیغ اپنا اثر ہے، لیکن جو بندہ صاحب کرامت بن جاتا ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ مولوی اتنے ہی آگے گزرے لیکن کسی نے انقلاب نہیں لایا، خمینی انقلاب لانے میں کیوں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ صاحب کرامت تھے، اس کے وجود میں ولایت حقیقت آ جاتی ہے، پھر اس کی زبان میں اثر ہو جاتا ہے، اس کے کلام میں اثر ہوتا ہے، ظالم اس سے ڈرنے لگتا ہے، تو یہ وہ کرامت کی طاقت ہے جو ولایت حقیقت سے ملتی ہے۔ اب آپ کیا سنیے، سید علی حمدانی کہتے ہیں جب کشمیر میں گئے تو وہاں بڑے بڑے دوسرے مکاتب کے پیر مرشد تھے، ہندوؤں کے دوسرے سارے مکاتب کے تھے، اور جب بھی کسی کا پیر آتا تھا، بڑا عالم آتا تھا، کہتے تھے کرامت کے کام۔ تو سید علی حمدانی میں وضو کر رہے تھے، وہ اپنے بہت بڑے مرشد کو لے کر آئے، سید وضو کر رہا تھا اور کہنے لگے کہ ہمارے پیر میں اتنی بڑی کرامت ہے۔ سید مسکرا بھی رہے تھے، کہا کون سی کرامت ہے؟ تو اس نے کیا کیا کہ ہوا میں پرواز کرنا شروع کر دیا، 3 فٹ 4 فٹ ہوا میں اڑنے لگا۔ سید علی حمدانی اسے دیکھ رہے اور ہوا میں کھڑا
اور اس کے جتنے مرید تھے واہ کرنا، کیا کہنا ہمارے پیر کا، کیا کہنا ہمارے مرشد کا، اتنا پاور، اتنی طاقت، اتنا معجزہ کر دیا کہ ہوا میں برداشت کرنے لگا۔ سید علی ہمدانی نے وضو کیا، وضو کے بعد پاؤں کا مسح کیا، پاؤں سے جوتی اٹھائی، اپنی جوتی کو اشارہ کیا۔ سید علی ہمدانی نے، اس طرح کشمیر کے لوگ شیعہ نہیں بنے، سید علی ہمدانی نے اپنی جوتی کو اشارہ کیا، کہتے ہیں جیسے اشارہ کیا جوتی نے ہوا میں اڑنا شروع کیا، اور جہاں پہ یہ ملعون کھڑا تھا اس کے سر پہ جا کے رک گئی۔ سید نے پھر اشارہ کیا، جوتی اتنا اس کے سر پہ لگی، اتنا اس کے سر پہ لگی، یہ ملعون آ کے زمین پہ گر گیا۔ سید علی ہمدانی نے کہا یہ کرامت کیا، یہ تو علی کے نوکر کی جوتی میں کرامت ہے۔ یہ تو علی کے نوکر کی جوتی میں کرامت ہے۔ تو یہ وہ کرامت ہے جو اہل بیت علی والے کو پہنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ دیکھ کا مزہ لیتے ہیں، نیاز کا مزہ لیتے ہیں، قصیدے کا مزہ لیتے ہیں، ایک گھنٹہ مجلس کا مزہ لیتے ہیں۔ یہ لذتیں یہ ابتدائی لذت ہے۔ علی والے کو جس لذت کو دینا تھا وہ لذت ولایت کی لذت ہے۔ اب ولایت کیا ہے، ولایت کو کیسے لینا ہے، یہ کون بتائیں گے؟ وہ امیر المومنین بتائیں گے۔ اور میں تب تک کوئی ولایت کی چار دیواری میں داخل ہو نہیں سکتا جب تک قرآن کی ساری عمل نہ کرے، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تو پاک نہیں تب تک ولایت میں آ نہیں سکتا۔